سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ آج آئے. لانگ اوور ڈیو ہماری ایک پریس کانفرنس ہے. سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیا سیٹ اپ ہمارا یہاں پہ آیا ہے اور اس کا مقصد جو ہے گڈ گورننس اور کرپشن فری سوسائٹی اور جتنا ہم عوام کے لیے کر سکیں تو وہ کریں. مختلف چیزوں پہ آج آپ سے ڈسکشن ہے. سب سے پہلے تو جو پرائم منسٹر صاحب کے احکامات تھے اس کے حوالے سے ایک جوائنٹ ٹاسک فورس جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو الیکٹریسٹی اور یہ جو شوگر اسمگلنگ ہے، گولڈ، ڈالر، یہ ان سب چیزوں پہ ہم نے جو ابھی تک پچھلے 8-10 دن میں 12 دن میں جو کارروائیاں کی ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ مختلف ایف آئی اے نے ریڈز کیے ہیں. 519 اریسٹ ہوئے ہیں، 44 شاپس کو جو ہے وہ سیل کیا ہے، 440 ایف آئی آرز اس حوالے سے کٹی ہیں اور ڈالرز کی، ریال کی اور مختلف کرنسیز کی جو ہے وہ انہوں نے ریٹس کر کے جو ریکوریز کی ہیں. ڈالر کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان اقدامات کی وجہ سے جو ڈالر ریٹ ہے کتنا وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. کراس بارڈر جو ڈالر ہمارا یہاں سے اسمگل ہوتا تھا اس کی روک تھام کی ہے. گولڈ اسمگلنگ کے اوپر جو ہے کافی جو ہے کارروائیاں کی گئی ہیں. اس کے علاوہ الیکٹریسٹی کے حوالے سے 518 ریڈز ہوئی ہیں. تقریباً 1000 ڈفرینٹ مقامات سے جو کنڈے ہیں وہ ہٹائے گئے ہیں اور تقریباً 40 لاکھ روپے کی جو ہے انہی دنوں میں ریکوری ہوئی ہے ان فیلڈ آف الیکٹریسٹی جو بلز ہیں. اس وقت الیکٹریسٹی کے تقریباً 190 بلین کے جو ہیں وہ ہمارے بلز جو لوگوں نے فار ایگزامپل ادا نہیں کیے گئے ہیں تو ٹاسک فورس اس کے لیے بنی ہے جس کو چیف سیکرٹری خود جو ہے وہ ہیڈ کر رہے ہیں. 19 بلین تو وہ جو ہے مختلف چیف سیکرٹری صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور مختلف سیکرٹریز اس کے اندر موجود ہیں اور کمشنرز جتنے ہیں وہ ہمارے اس کے اندر اس دن اس کی میٹنگ ہوئی اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے 6 سپٹمبر کو یہ نوٹیفائی ہوئی ہے. ہوم سیکرٹری ہیں مختلف اس کے اندر جو ہیں وہ لوگ ہیں اور ٹی او آر اس کے جو ہیں بیسکلی جتنے بھی ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کو یہ ٹاسک فورس دی گئی ہے ان ریلیونٹ ڈسٹرکٹس کہ وہ ٹیلی فون نمبرز اور کہ جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو پکڑیں اور مختلف اس کے یہ سارے اقدامات جو ہیں اس حوالے سے کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ویٹ کا ہمارا اس وقت کریک ڈاؤن ہوا ہے تو اس وقت تک 8000 تقریباً 83,128 جو ہیں ہم نے یہ بیگز کانفسکیٹ کیے ہیں ابھی تک. جو لوگ اس کو بلیک مارکیٹنگ کر رہے تھے اور تقریباً یہ اور 95,000 کے ہم نے ان کے اوپر جو ہے فائنز لگائے ہیں. آٹے کی قیمت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے تو جو پشاور میں اس وقت آٹے کی قیمت ہے وہ 11,750 روپے ہے 20 کے جی کے بیگ کی، 100 کے جی کے بیگ کی، اور 20 کے جی کا جو بیگ ہے وہ 2,820 روپے کا ہے. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں اسلام آباد سے اور راول پنڈی سے تو تقریباً سیم ہے. اسلام آباد میں اس وقت 100 کے جی کا جو بیگ ہے وہ
11,800 روپے کا ہے اور راولپنڈی میں 11,775 روپے کا ہے. تو پہلے جو آپ ڈفرینسز دیکھتے تھے کہ کافی ڈفرینس ہوتا تھا مختلف جگہوں کا ہمارے سے، تو الحمدللہ ان کریک ڈاؤن سے اور ان چیزوں سے وہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً برابر ہے اس وقت. اس کے علاوہ جو کوکنگ آئلز اور مختلف چیزوں کے ہم نے کریک ڈاؤن کیے ہیں، تو 90,000 لیٹرز کوکنگ آئل جو ہے وہ ہم نے کانفiscate کیا ہے. بلیک مارکیٹنگ جو اس کی ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 8 میٹرک ٹن گھی جو ہے وہ ہم نے کانفiscate کیا ہے انہی دنوں میں. اور اس کے علاوہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گڈ گورننس اور لوگوں کو یہ تاثر ہو کہ ہم ان کے بہتری کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کے بہتری کے لیے جو ہے ہم ہر دن جو ہے اپنے یہ اقدامات مختلف طریقے سے ہم اس کو آگے لے جا رہے ہیں. مسائل بہت گمبھیر ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی قیادت میں ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جتنا بھی ہم ریلیف دے سکیں اپنے عوام کو وہ ہم دیں. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو ایشوز ہیں اس کے اوپر چیف منسٹر صاحب نے ابھی پچھلے دنوں دوبارہ جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ ہمارا جو شیئر بنتا ہے NFC ایوارڈ میں وہ 19.6% بنتا ہے، جہاں پہ ہمیں صرف 14.6% جو ہے ہمیں اس وقت دیا جا رہا ہے. 262 بلین جو ہے وہ ہمارے ڈیوز ہیں KPK گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں. اس میں سے صرف 123 بلین جو ہیں وہ ہمیں دیے جا رہے ہیں، اور تقریباً 139 بلین کا وہ شارٹ فال ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 2016 سے 2023 تک ہمارے جو ڈیوز بنتے ہیں نیٹ ہائیڈل پروجیکٹ کے حوالے سے، تو وہ تقریباً 1500 بلین ہیں، یعنی جو انہوں نے ہمیں دینے ہیں. اور 2014 میں یہ جو AGN قاضی فارمولہ کے تحت جو انہوں نے ہمیں ڈیوز دینے ہیں، تو ہم فیڈرل گورنمنٹ سے بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اگر ہمارے یہ ڈیوز اپنے ہمیں دے دیں تو ہمارے جو مسائل ہیں اور ہمارے جو یہاں پہ مختلف پروجیکٹس ہیں، مختلف ہمارے جو چیزیں ہیں، تو وہ ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں. اس کے علاوہ آج ہم نے بات کرنی تھی، ہمارے ساتھ اس وقت فاق صاحب جو ہیں بیٹھے ہیں، ہمارے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ کے. یہاں پہ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جو کہ ان کے پاس NOCs نہیں ہیں، اور وہ جو ہے لوگوں کو فار ایگزامپل اپنے پلاٹس جو ہیں وہ بیچ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ایک اویئرنیس جو ہے ہماری حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کریں اور عوام کو بتائیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور کس میں جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے مسائل درپیش ہیں. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 سوسائٹیز جو ہیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں اس وقت. ایک ہے بیریا ٹاؤن اور ایک ہے سٹی ہاؤسنگ، جو اپنی ایڈورٹیزمنٹس چلا رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے پلاٹس بیچ رہے ہیں. تو ان دونوں کے پاس جو ہے وہ NOCs اویلیبل نہیں ہیں، اور پورا انہوں نے اس بارے میں پروب کیا. کل ہائی کورٹ نے بھی جو ہے اس کا نوٹس اپنا کیس ان کا وہاں پہ لگا ہوا تھا. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان 2 سوسائٹیز کا مہربانی کر کے عوام کو کہ اس میں خرید و فروخت جو ہے وہ نہیں کی جائے،
بوجہ یہ ہے کہ ان کے پاس NOCs نہیں ہے، زمینوں کا ان کا جو ہے ابھی تک تعین نہیں ہوا ہے، اور گورنمنٹ نے ان کو ابھی تک جو ہے وہ پرمیشن ایز سچ نہیں دی ہے کہ وہ یہ ایکٹیویٹی کریں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرنا تھا، اور آپ کے ذریعے جو ہے عوام کو آگاہ کرنا تھا. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم جو ہے اس کو بھی لیٹر جو ہے وہ سیکرٹری صاحب نے اپنے اس سے لکھا ہے کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں یا جو لوگوں نے ان کو فار ایگزامپل فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو ان کو بھی جو ہے وہ اس کا پراپر پروب کی جائے. اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پبلک کو جو ہے وہ اس قسم کے مسائل سے بچائیں. تو یہ جو بات ہے آپ اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. دیکھیں ہم یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ باہر سے لوگ آئیں، انویسٹ کریں، اور جو ہے وہ ایک انفلو ہو خیبر پختونخوا میں کہ اچھے پروجیکٹس لگیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف جو ہماری پبلک ہے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف جو بھی آتے ہیں. اب یہ جو مثالیں گروپس ہیں تو یہ آئیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم ان کے لیے جو ہم فیسیلیٹی دے سکے وہ ہم ان کو دیں گے، لیکن لیگل جو فارمیلٹیز ہیں، جو کوڈل فارمیلٹیز ہیں قانون کے مطابق، وہ ان کو جو ہے اپلائی ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے ان کو گزرنا چاہیے. یہ کوئی مطلب یہ نہیں خیبر پختونخوا جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ مثالیں لوگ بس آ جائیں اور بغیر NOC کے، بغیر کوڈل فارمیلٹیز پورے کیے، اور وہ لوگوں سے جو اس طرح ایڈورٹیزمنٹ کریں اور جگہ جگہ مثالیں اپنے بورڈز لگائیں اور لوگوں کو جو ہے ڈیفراڈ کریں. تو کرمنل جو ہے وہ بھی ابھی سیکرٹری صاحب جو ہے اس پہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کرمنل چارجز جو ہیں وہ لگائی جائیں، یا کس طریقے سے جو ہے اور فردر جو ہے لوگوں کو اس سے بچایا جائے. یہ کچھ ہمارے جو مختلف لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے الحمدللہ وہ بہتر ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے ہینڈز آن ہر وقت اپنے پولیس کو اور جو ہمارے ادارے ہیں مختلف ان کو جو ہے جتنی بھی ہم سپورٹ دے سک رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں. ہماری ایلیٹ پولیس جو اسکول ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور CTD کو جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ ڈبل کر دی ہے، اور کافی اس کے اندر ہم فنڈز کر رہے ہیں. ہمارے جو BDU ہے اس کو ہم نے آرمی اس کی ہمارے ہیلپ کر رہی ہے، اور اس کے اندر ہماری جو ٹریننگز ہیں وہ ماشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے ہو رہی ہیں. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں آپ کو میں نے ہائی لائٹ کرنی تھی. اس کے علاوہ جو ہمارا ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ منسٹری بھی میرے پاس اب آئی ہے، تو اس کے اندر ہم کافی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مختلف چیزوں کے اوپر. اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ٹورزم ہے ہماری خیبر پختونخوا کی، یہ ہمارا بیک بون بن سکتا ہے، اور ہمارے سارے مسائل کا جو ہے اس میں سے حل انشاءاللہ نکل سکتا ہے اور نکلے گا. ہمارے ITZs ہیں، کافی بڑے پروجیکٹس ہیں، اس کو ہم نے دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہے انشاءاللہ، اور جلد آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ کافی جو ہے یعنی بلینز کے وہ پروجیکٹ ہیں، اور بلینز کی اس کی جو ہے آمدن ہے. میں بھی خود ناران میں نے وزٹ کیا، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف وہاں پہ جا کے میں نے چیزیں دیکھی. ہمارے PTDC کے موٹیلز ہیں جو ہمیں 18th امینڈمنٹ کے بعد دیے گئے ہیں، اس کو ہم نے دوبارہ فعال کیا ہے انشاءاللہ، اور جلد آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کے لوگوں کو جو ہے ٹورز پرووائڈ کریں گے کہ وہ اسلام آباد سے، پشاور سے، اور فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، ہم نے یہ جگہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ ہاپ آن ہاپ آف جو ہے وہاں پہ آپ مثالیں اسی پیکیج میں جو ہے وہ آپ کو ہم لے جائیں گے، ادھر آپ ٹھہریں گے، آپ کو کمپلیمنٹری جو ہے اس کے ساتھ
جو ہے کھانا وغیرہ سب کچھ اسی میں انکلوڈ ہوگا اور واپس انشاءاللہ لے کے آئیں گے. یہ جلدی ہم اس کو پروگرام کو انشاءاللہ لانچ کر رہے ہیں. ہم نے 2 بسیں آلریڈی لانچ کر دی ہیں جو پشاور کا ٹور کر رہی ہے, اور دوسرا جو ہے آپ کا خانپور ڈیم جو ہے وہاں پہ آپ کو لے جائیں گے صبح اور شام کو واپس لے کے آئیں گے. اور تخت بائی جو ہے جو ہماری ایک بڑی ہیریٹیج سائٹ ہے وہاں پہ آپ کو لے جایا جائے گا اور لایا جائے گا. کل میں نے نشتر ہال کا جو ہے انوگریشن کی, وہ ہمیں ابھی ملا ہے, یعنی ہم نے اس کو ٹیک اوور کیا ہے, اور انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے کہ بہت عمدہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ شروع کریں گے. فیسیلیٹیشن سینٹرز جو ہیں ہم بہت زیادہ انشاءاللہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ وہاں پہ جائیں اور ان کو جتنی انفارمیشن مل سکے تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں. اور ویب سائٹ جو ہے ہم اس کو ڈیولپ ہو گئی ہے, تقریباً لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ کل پرسوں میں اس کو بھی ہم لانچ کر دیں گے کہ بہت ایزی ایکسیس ہو ان چیزوں کا, کہ لوگوں کو کسی قسم کا اس میں مسائل جو ہیں وہ درکار نہ ہو. پشاور میوزیم جو ہے اس کی ہم جلدی اوپننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اس کو رینوویشن وغیرہ پر تقریباً ختم ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ جلدی آپ کو جو ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دکھائیں گے کہ بڑے آپ اس میں مستفید ہوں گے. اور بیسکلی ہمارا جو مقصد ہے ٹورزم کا کہ ہم اکانومی کو ٹورزم کے حوالے سے اس کو ہم اتنا مضبوط کریں کہ خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ ٹورزم آپ کا ایسا بیک بون بنے پرماننٹ بیسس کے اوپر کہ آپ کو یعنی یہی جو ہے اپنا آپ کے جو فائنینسز ہیں اور مسائل ہیں وہ اس کو جو ہے کیٹر کر سکے. تو یہ مختلف ٹورزم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے. اور ہیلتھ کا تو آپ کو صحت کارڈ کا ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب نے بریف کر دیا ہوگا الحمدللہ کہ کسی غریب کو ہم نے اس میں نہیں چھیڑا, اور صرف ٹارگٹ کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں یا جو پیسے دینے والے ہیں تو ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن جو ہے اس میں کرنی چاہیے.